اسلام کے ہر حکم کا فائدہ ہے اور ہر حرام کا نقصان ہے. ابھی انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ایک بار اس کی نالج کمپلیٹ ہو تو ہر چیز کو باقی دنیا بھی مانے گی. انکمپلیٹ ہے اس لیے پرابلم آ رہے ہیں. نالج انکمپلیٹ. ہر چیز کا کوئی ریزن ہے اسلام میں لیکن ہر چیز ہم کو ابھی بتائی نہیں گئی. کربلا آنکھیں بند کر. حسین نے کہا یہ میرے ساتھ چلیں گے، وہ فوراً تیار ہو. اور یہ نہیں چلیں گے، یہ بہت بڑا امتحان تھا. کسی ایسی فیملی میں دیکھیے کہ سارے فیملی ممبرز کسی سفر پہ جا رہے ہیں اور کسی ایک کو روکا جا رہا ہے. اردو میں کہتے ہیں اس کا دل چاہ رہا ہے، ہندی میں کہیں گے اس کا من چاہ رہا ہے، لیکن روکا گیا تو وہ رک گیا. اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا یہ بات بھی ہو رہی ہے بہت چھوٹی بچی کی. 28 رجب ابھی چاند رات ہے لیکن کل چونکہ 2 محرم کی شب لگے گی کل کی مجلس میں، تو آقا حسین کے کربلا پہنچنے کے مصائب کل پڑھے جاتے ہیں. آج تو حسین کا سفر شروع ہوا، انشاءاللہ کل کی مجلس میں حسین کربلا پہنچے یعنی سفر ختم ہوا. 28 رجب حسین کو مدینے سے نکلنا. ایک مرتبہ قافلہ تیار کرایا گیا اور پھر حسین کا پیغام زینب کبریٰ تک پہنچا کہ خاندان کی عورتوں سے کہہ دو کہ ان کی سواریاں آ چکی ہیں، اس لیے ایک ایک کر کے وہ باہر آئیں اور سواریوں پہ سوار ہو جائیں. اور دیکھو میں سب کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، صغرا کو اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا. تو ہر بی بی صغرا سے ملاقات تو کر کے آ جائے لیکن کوئی بات نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ صغرا کسی بی بی کی سفارش لے کے آ جائے. صغرا کم سن بھی ہیں. حسین سب کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، صغرا کو نہیں لے جانا چاہتے. وائی؟ کوئی ریزن؟ کبھی ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید صغرا لڑکی تھی اور یہ سفر بڑی مشکلات کا تھا تو حسین لڑکیوں کو نہیں لے جانا چاہتے تھے. لیکن جب میں نے لسٹ دیکھی اس میں فاطمہ کبریٰ بھی گئی ہیں، اس میں سکینہ بھی گئی ہیں. جب دوسری لڑکیاں جا سکتی ہیں تو یہ بھی جا سکتی ہیں. کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ صغرا تو بیمار ہیں، مگر جب میں نے دیکھا کہ آگے چل کے میرا آقا سجاد تو اس سے زیادہ بیمار ہونے والا، جب زیادہ بیمار جا سکتا ہے تو یہ صغرا کی تو بیماری بھی آخری اسٹیج پر اب ٹھیک ہو رہی. کبھی دل میں خیال آیا کہ شاید صغرا کی ایج بہت کم، لیکن جب لسٹ میں دیکھا کہ 2 ویک کا علی اصغر جا رہا ہے تو صغرا علی اصغر سے تو بڑی ہے. تو آقا وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ذہن میں بھی آیا، صغرا کے ذہن میں بھی آیا ہوگا، لیکن بابا کا حکم آ گیا. صغرا نے بابا سے کوئی بات نہیں کی. دل میں خیال ہے کہ بیویاں آئیں گی، ماں بھی آئے گی، پھوپھی بھی آئے گی، بہنیں بھی آئیں گی، ان میں سے کسی سے کہوں گی کہ میری سفارش کر دے. لیکن ہر بیوی آتی ہے، امام کا حکم ہے اس لیے اتنا جلدی آتی ہے اور خدا حافظ کہہ کے چلی جاتی ہے کہ صغرا کو موقع ہی نہیں ملتا کہ کسی سے سفارش کی بات کر. اور جب ساری بیویاں چلی گئیں جلدی سے مل کر تو آخر صغرا نے دیکھا میری مہربان پھوپھی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ میرے حجرے میں داخل ہو گئی. صغرا کو پتا ہے کہ اگر زینب چلی گئی تو پھر کوئی سفارش کرنے والا نہیں. تو ادھر زینب نے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا صغرا بیٹی ہم سفر پہ جا رہے ہیں، چند دنوں بعد آئیں گے، خدا حافظ. صغرا نے تڑپ کے پھوپھی کا دامن پکڑ لیا اور کہا پھوپھی اماں بابا سے سفارش کر دیجئے مجھے اکیلا چھوڑ کے نہ جائیں، مجھے ساتھ لے کے جائیں. اچھا آپ کو معلوم ہے کہ زینب کبریٰ کا ٹائٹل ہے شریکت الحسین. حسین کے جہاد میں حسین کی مددگار ہیں. تو اس وقت زینب حسین کی مددگار بن کے سامنے آئی. کہا صغرا گھبراؤ نہیں، چند دنوں کی بات تو ہے،
ہم جا رہے ہیں پھر واپس آ جائیں گے، تسلی دے رہی ہیں بچی کو۔ لیکن سغرا تڑپ کے عجیب بات کہتی ہے پھوپھی اماں مجھے پتا ہے کہ آپ تو واپس آئیں گی، میرا بابا واپس نہیں آئے گا۔ ننھی بچی باپ کے بارے میں ایسا جملہ کہہ دے، زینب گھبرا گئی، سغرا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں میری طبیعت تو ٹھیک ہے لیکن کل رات کو میرا دل گھبرا رہا تھا، آدھی رات کے بعد میری آنکھ کھل گئی، سارے گھر والے سو رہے تھے، میں حجرے سے نکل کے صحن میں گئی، میں نے دیکھا صحن کی دیوار کے ساتھ ایک سیاہ پوش بی بی بیٹھی ہیں اور بار بار کہہ رہی ہیں ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین۔ پھوپھی اماں میں پہچان گئی یہ میری دادی فاطمہ زہرا ہے جو میرے بابا کا ماتم کر رہی۔ پھوپھی اماں میرا بابا واپس نہیں آئے گا، مجھے ساتھ لے چلی۔ ماں کا نام سنا اب تو زینب بھی بے چین ہو گئی۔ کہا سغرا بیٹی چل میں تیری سفارش کرتی۔ یہ کہے کہ سغرا کو لے کے حسین کے حجرے میں آئی۔ حسین نے دور سے یہ منظر دیکھا، ابھی زینب نے کچھ کہا بھی نہیں تھا، حسین نے روک دیا۔ حسین نے کہا زینب میں سمجھ گیا سغرا کو لے کے کیوں آ رہی۔ آپ کو یاد آ رہا ایسا ہی ایک جملہ حسین نے ایک بار اور بھی کہا، آج مدینے میں 28 رجب کو کہہ رہے ہیں اور کل کربلا میں 10 محرم کی سپہر کو کہا تھا، جب سکینہ نے کہا تھا چچا عباس آئیے میں آپ کی سفارش کرتی ہوں، بابا نے آج تک میری کوئی بات نہیں ٹالی ہے، میں بابا سے کہے کہ آپ کو مقتل میں جانے کی اجازت دلواؤں گی۔ اور وہاں بھی حسین نے کہا تھا سکینہ عباس کی سفارش نہ کرنا، لیکن وہاں جملہ کچھ اور تھا، سکینہ اگر چچا کی ابھی سفارش کی بعد میں چچا بہت یاد آئے گا، جب تماچے لگ رہے ہوں گے، جب بدن پہ کوڑے پڑ رہے ہوں گے، یہی چچا یاد آئے گا جس کی سفارش کر رہی ہے۔ انشاءاللہ وہ تو 7-8 محرم کی مجلس میں تفصیل آئے گی، آج اتنی سی بات۔ حسین نے دیکھا زینب میں سمجھ گیا سغرا کو لے کے کیوں آ رہی ہو، دیکھ سغرا کی سفارش نہ کرنا، تیرا بھائی تیری ہر بات مانے مگر سغرا کی سفارش نہیں۔ زینب گھبرا گئی، کہا بھیا میری بچی نے قصور کیا کیا ہے کہ سب کو لے جا رہا ہے، اسے نہیں لے جا رہا۔ حسین نے جواب دیا زینب تجھے پتا ہے نا میرے بعد کیا ہونے والا۔ بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ میرا مولا بچپنے میں زینب کو جب بہت چھوٹی تھی نماز فجر کے بعد مکان کے صحن میں لے کے اتنا ٹہلا کرتا تھا کہ زینب کے گھٹنے دکھنے لگتے تھے۔ ایک دن کہا بابا آپ مجھے اتنا کیوں چلا رہے ہیں؟ علی نے کہا زینب آج مشق کر لے، کل کربلا کی شام غریبہ یہی مشق کام آئے گی جب تیرے سوا لٹے قافلے کا پہرا دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ زینب کو سب کچھ بتا چکے ہیں میرے مولا۔ حسین نے کہا زینب تجھے پتا ہے نا میرے بعد کیا ہوگا؟ میں اپنی ہر بیٹی کو کوفے اور شام کے بازاروں اور درباروں میں بے مقنا و چادر کے دیکھ لوں، لیکن سغرا کو بے مقنا و چادر کے نامحرموں کے درمیان نہیں دیکھ سکتا۔ مولا آخر وجہ کیا ہے؟ حسین کہیں گے وجہ یہ کہ میری باقی بیٹیاں یا میرے نانا رسول خدا کی شبیہ ہیں یا میرے بابا علی مرتضیٰ کی شبیہ ہیں، لیکن میری فاطمہ صغرا میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے۔ حسین فاطمہ زہرا کی تصویر نامحرموں کے درمیان کوفے اور شام کے بازاروں میں بے مقنا و چادر۔ اجرکم علی اللہ الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا میرے مظلوم آقا اور میری مظلومہ شہزادی زینب کبریٰ اور صغریٰ کے ان مصائب کا واسطہ جو لوگ آج کی مجلس میں موجود ہیں، ان مومنین اور مومنات کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ صاحبان ایمان کو روزی کے ہر امتحان سے محفوظ فرما۔ خداوندہ رباب کے اصغر کا واسطہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کی حفاظت فرما۔ لیکن اگر تیرے دین کو ضرورت ہو تو ہم کو یہ جذبہ عطا فرما کہ اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد تیرے دین پہ قربان کر دیں۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں
مظلوم شیعان حیدر کرار ہیں، پروردگارہ ان سب کی حفاظت فرما اور ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ خدا بندہ ہم سب کو سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے تمام علماء اور مراجع خصوصاً حضرت آیت اللہ العظمیٰ آقا سیستانی اور رہبر انقلاب آقا خامنائی کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.